جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ عمران خان برانڈ کیا ہے اور اس کا پاکستان اور امت مسلمہ کو کیا فائدہ ہے، کتنا ضروری ہے یہ۔ تو آنیسٹلی آج ہم عمران خان ایرا میں رہ رہے ہیں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں الیکشن کی، عمران خان کے پرائم منسٹر بننے کی۔ عمران خان کے لیے پرائم منسٹر بننا جو ہے نا، وہ ایک بہت چھوٹی چیز ہے۔ اور جیسے آپ دیکھیں کہ بہت ساری شخصیات گزری ہیں، بہت سارے پرائم منسٹرز بھی گزرے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہ تو پرائم منسٹر تھے اور نہ ہی کوئی بہت دولت مند تھے، لیکن انہوں نے دنیا پہ اپنے بڑے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، جبکہ ایسے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ گزرے ہیں جن کو آج تک جانتا کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی پرائم منسٹر نہیں تھے۔ بے شک ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ مدینہ کی اسٹیٹ انہوں نے ڈیولپ کی اور اس کے وہ پہلے گورنر جنرل تھے، بٹ ریالٹی از کہ یہ ورڈ ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ ہی واز ریئلی دی سول پرسنالٹی دیئر ہو پیپل یوز ٹو گریویٹاس اینڈ کم، بٹ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس پرائم منسٹر کا ٹائٹل تو نہیں تھا اور نہ کوئی پریزیڈنٹ اور گورنر کا ٹائٹل تھا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کی آج دل میں کتنی عزت ہے، اور یہ عزت بنانے والا کون ہے؟ یہ میرا اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تران رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی رحماء بینہم آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں آپس میں، لیکن اشداء علی الکفار، وہ جو ڈینائر ہیں، جو کافرین ہیں۔ اب کافرین کا مطلب بھی سمجھ لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو مکہ میں کفار تھے جو اللہ کو ڈینائی کرتے تھے۔ ہر وہ شخص جو ظلم کرتا ہے، جو طاغوت پھیلاتا ہے، جو دہشت پھیلاتا ہے، جو انسانیت پہ ظلم کرتا ہے، انسانیت کی حقوق کو مارتا ہے، چاہے وہ جنرل ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ کوئی کلرک ہو، چاہے کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو، وہ ایکچولی ایک فرعون ہے، وہ اپنے درجے کا ایک فرعون ہے۔ اس نے کفر کیا ہے، اس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، وہ چاہے مسلمان اسلام کا نام لیتا پھرے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا پھرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا دل سے اور اپنے اعمال سے، تو پھر نہ تو اس کا کوئی ایمان ہے اور نہ ہی پھر اس کا کوئی آخرت میں راہ ہے۔ وہ اس دنیا میں بھی خوار ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا، اور بعد میں تو خوار اس نے ہونا ہی ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہی کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یعنی ایسا ہے مومن کہ اگر تو محبت کی بات ہوگی تو اپنی جان بھی دے دے گا، اگر اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے بندوں کی بات ہوگی، انسانیت کی بات ہوگی، انسانوں کی خدمت کی بات ہوگی، تو چاہے آپ اس کی جان لے لیں، لیکن اگر بات ہوگی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی تو اس سے بڑی چٹان اور سخت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کا مومن ہونا چاہیے۔ تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ایک شخص پہ فٹ ہوتی ہیں جس کے دور میں آج رہ رہے ہیں ہم، اور وہ ہے عمران خان۔ اس کا پرائم منسٹر بننا یا نہ بننا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی پاکستانیوں کو کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ یہ ڈیفینیٹلی کچھ ماؤں کی، بہنوں کی، کچھ غریب لوگوں کی سسکیوں اور آہوں کی دعا ہے جو اللہ نے قبول کی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں الحمدللہ یعنی پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، تو آج سے کوئی 22-23 سال پہلے شکاگو میں ایک میٹنگ میں تھا، اور اس میٹنگ کو کنڈکٹ کر رہا تھا جیسن جیننگز۔ اس کی بک ہے تھنک بگ ایکٹ اسمال۔ وہ بندہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالر چارج کرتا ہے ایک میٹنگ کے۔ تو میں بھی اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، آئی واز ایگزیکٹو ان اے کمپنی۔ کافی میرے اس کے ساتھ سوال جواب ہوئے کیونکہ اللہ کی رحمت ہے، تھوڑا قرآن سے سیکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے بات کی تو وہ بڑا تھوڑا سا حیران ہوا، تو وہ تھوڑی دیر بعد میرے پاس آیا تو کہتا ہے کہ آر یو فرام انڈیا؟ بیکاز انڈین پیپل آر ویری شارپ آئی فائنڈ۔ تو میں نے کہا نہیں یار، میں تو پاکستان سے ہوں۔ تو وہ کہنے لگا او یو نو مائی فرینڈ؟ I said who's your friend? He said you know my friend Imran Khan. I said really, how do you know him? Through cricket? He said no man, I know him through his philanthropy. اور اس بندے نے کہا نہیں، میں اس کو انسانی خدمت کے ناطے سے جانتا ہوں، وہ شوکت خانم ہاسپٹل بنا رہا ہے اور وہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اور میں اس کو ہر سال پیسے اس کے ہاسپٹل کو بھیجتا ہوں۔ میں نے کہا ملے ہو تمہیں عمران خان سے؟ کہتا ہے نہیں، وہ عمران خان سے ملا بھی نہیں اور پھر بھی اس کا دیوانہ ہے۔ یہ ہے برانڈ عمران خان۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، ابھی میں سعودیہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بلایا، تو وہاں بھی میری بے تحاشا لوگوں سے بات ہوئی، انڈینز بھی، پاکستانی بھی، بنگلہ دیشی بھی،
اور بھی بہت ساری نیشنلٹیز کے لوگ، سعودیز بھی، جہاں کہیں آپ جائیں اللہ نے عمران خان کا ڈنکا ہی بجایا ہوا ہے. پھر میں دبئی آیا ہوں تو یہاں بھی یہی حال ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ برانڈ پاکستان جو ہے نا وہ ہے عمران خان، اور برانڈ اسلام وہ ہے عمران خان. اس کے لیے ایک طاقت، جرأت اور ایمان چاہیے ہوتا ہے کہ آپ یو این اے میں کھڑے ہو کے یعنی اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں اور لا الہ الا اللہ ان کو سنائیں. The Prophet lives in our hearts. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. کون تھا اور لیڈر جس نے اس طرح کی گفتگو کی ہو پوری دنیا کی تاریخ میں، یو این او کی تاریخ میں؟ کون تھا وہ لیڈر جو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہو تو اس سے قد میں، شخصیت میں زیادہ بڑا لگے؟ کون ہے وہ شخصیت کہ جس کے ساتھ پریزیڈنٹ کی بیوی اور پریزیڈنٹ کے خاندان والے تصویر کھنچوانا بہت بڑی بات سمجھیں؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے اپنی فیملیز کو سیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. کتنے پاکستانی ہیں جو برین ڈرین ہو رہا ہے، جا رہے ہیں. یہ ایک وہ شخص ہے بچوں اور بیوی تک کو چھوڑنا قبول کر لیا لیکن پاکستان کو نہیں چھوڑا. بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو بادشاہ آدمی ہیں، ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. آنیسٹلی عمران خان کا ان بونوں سے مقابلہ کرنا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل الاعمال البغض للہ والحب للہ، یعنی سب سے بڑا عمل یہ ہے، زندگی میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ تم اگر کسی سے پیار کرو تو وہ اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. یہ ہے بات. ہم عمران خان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف ہمیں بلاتا ہے، اور اس کے اللہ سے بلانا یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کھڑا ہو کے واز کرے، بلکہ اس کے اعمال سے پوری انسانیت کی خدمت ہو اور پتہ چلے کہ یہ ہوتا ہے مسلمان. میں عمران خان کو ملا رائٹ آفٹر جب وہ ٹرمپ سے ملاقات کر کے آئے، تو ایگزیکٹلی انہی کپڑوں میں وہ بندہ سارا دن، یہاں پہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، میٹنگ میں جاتے ہیں تو دوسری میٹنگ کے لیے کپڑے چینج کرتے ہیں، وہ بندہ سادہ شلوار قمیض میں پشاری چپل کے ساتھ یا عمران خان چپل کے ساتھ وہ پھر رہا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی اور ہمارے ساتھ میٹنگ میں بھی. یعنی صبح سے لے کے رات 10-11 بجے تک وہ بندہ اسی حال میں تھا اور اپنی گردن کو یوں صرف کر رہا تھا کہ وہ بندہ بیچارہ جو ہے نا میٹنگ کر کے تھک چکا تھا. اس نے 20 گھنٹے آ کے کام کیا اور وہ بندہ پاکستان کونسلیٹ میں رہا بجائے اس کے کہ وہ کسی لیوش ہوٹل میں میٹنگز کرے اور رہے. میں بتاؤں آپ کو، ایک آپ فون خریدتے ہیں جو چائنا کا فون ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے اس کے بہت یعنی فیچر زبردست ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ایپل کا. آپ ایپل کو جو ہے وہ $1200 دیتے ہیں اور چائنا کا فون آپ $200 میں، $100 میں بھی خرید لیتے ہیں. تو اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ فرق ہے برانڈ کا. برانڈ جو ہے نا وہ آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیتا ہے، اور عمران خان نے آپ کو اپنے برانڈ سے پاکستان اور پاکستانیوں کا منہ دھو دیا تھا. اس لیے ہم لوگ اس سے محبت کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، وہ اسلام کے لیے اپنی جان دے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے لوگوں پہ ظلم نہیں ہوگا، میں اڈے نہیں دوں گا. ایبسولوٹلی ناٹ. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گا. ہم کوئی غلام نہیں ہیں. کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ ہم دوستی چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں. میرے پاس بھی الحمدللہ پوری دنیا کا ایکسپیرینس اور نیشنلٹیز ہیں، لیکن دل میں اسلام اور پاکستان ہے. آپ کی مرضی ہے. لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، یاد رکھیں. اس کی کوئی عزت نہیں کرتا جو اپنی عزت نہیں کرتا. آپ جب یوز نہیں ہوتے نا اور آپ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یعنی جو اللہ کے دوست ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روشنیوں میں لے جاتا ہے اور اندھیروں سے نکال دیتا ہے، اور جو کافروں کے، ظالموں کے دوست ہیں وہ پھر ان کو تھوڑی سی روشنی لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کو گمراہی میں لے جاتے ہیں. وہ اس دنیا میں بھی گمراہی میں رہتے ہیں، جیسے ہی وہ اپنے عہدے سے اترتے ہیں پھر بھاگتے ہیں ادھر ادھر. یعنی اپنے ملک تک میں رہ نہیں سکتے. کیا دوستی، کیا فائدہ ایسے بلینز آف ڈالرز کا. اور یہاں پہ حال یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے دلوں میں ہے. آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنے قائد کے ساتھ قائم رہیں اور اپنے اس چیز پہ فخر کریں کہ آپ برانڈ عمران خان کے ساتھ ہیں اور آپ عمران خان کے دور میں رہ رہے ہیں. آج سے 100 سال بعد آنے والی ہسٹری آپ کو بہت بڑا لکھے گی کیونکہ آپ نے بڑے لوگوں کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی ترقی دے گا اور آخرت میں بھی، اور انشاءاللہ کامیابی بہت قریب ہے. آپ اپنا دل کو قائم رکھیں اور جیسے عمران خان کہتا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تھینک یو.